امریکہ اور ایران کے درمیان 14 نکاتی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط، معاہدہ نافذ العمل ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان، کہتے ہیں تاریخی مفاہمتی یادداشت پر دونوں ممالک کے معزز صدر نے الیکٹرانک دستخط کیے۔ بطور ثالث انہوں نے بھی اس کی توثیق کی۔ مزید کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مؤثر کردار نہایت اہم ثابت ہوا۔ دونوں فریقین تنازع کے حل کے لیے سفارتی راستہ اختیار کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ معاہدہ خطے میں امن اور استحکام کی جانب اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے فرانس میں صدر میکرون کے ساتھ عشائیے کے موقع پر ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ ایرانی صدر نے بھی اپنے اور ٹرمپ کے دستخط شدہ معاہدے کی کاپی میڈیا کے ساتھ شیئر کر دی۔ مفاہمتی یادداشت کا حتمی متن طے پا گیا۔ عمل درآمد کے لیے فوری مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی سرکاری ٹی وی سے گفتگو، کہتے ہیں معاہدے کے متن پر ایران اور امریکہ کے صدور نے دستخط کیے۔ جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی ملاقات معاہدے پر دستخط کے لیے نہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں ملاقات ہوگی یا نہیں، اگلے چند گھنٹوں میں فیصلہ متوقع ہے۔ مزید کہا، اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملے جاری رہے تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی تصور ہوگی۔ پاکستان کی میزبانی میں امریکہ ایران امن معاہدہ برگن اسٹاک ریزورٹ پوری توجہ کا مرکز بن گیا۔ سوئس شہر لوزن کے 92% ہوٹلز بک ہو گئے۔ میگا ایونٹ کی تیاریاں جاری، غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات، سفارتی وفود، عالمی میڈیا، مبصرین، سیکیورٹی اہلکاروں کی آمد کا سلسلہ شروع۔ پاکستان کا ابتدائی وفد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے ابتدائی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں اعلیٰ سطح وفد آج صبح سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہوگا۔ امریکی صدر نے ایران کے $300 ارب کے فنڈ کو اس کے اچھے برتاؤ سے مشروط کر دیا۔ ایک بیان میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ حتمی معاہدے کے لیے 60 دن کی مدت کوئی مشکل ڈیڈ لائن نہیں۔ امریکی فوج کچھ عرصے تک خلیج میں موجود رہے گی۔ ایران کا بہت سارا پیسہ منجمد کیا ہے، وقت آنے پر یہ واپس کریں گے۔ اپنے ایک اور پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا، بیلسٹک میزائل اور جوہری ہتھیار ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میزائل دفاعی یا روایتی صلاحیت کا حصہ ہیں، جبکہ جوہری ہتھیار زیادہ خطرناک نوعیت کے ہیں۔ جنگ بندی معاہدہ امریکہ کی ناکامی کا دستاویزی ریکارڈ ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا ایرانی پریس ٹی وی کو انٹرویو، کہتے ہیں ایران امریکہ کے ساتھ طاقت اور اعتماد کی پوزیشن میں مذاکرات کر رہا ہے۔ آج ایران کی طاقت کو دوست اور مخالف دونوں تسلیم کر رہے ہیں۔ موجودہ اور ماضی کے مذاکرات میں یہی بنیادی فرق ہے۔ عسکری کامیابیوں کو مستقل سیاسی اور قانونی کامیابی میں تبدیل کرنا ضروری ہے۔ مذاکرات کا مقصد قومی مفادات کا تحفظ اور دیرپا حل کا حصول ہے۔ الحمدللہ امن قائم ہو گیا۔ تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت آج باضابطہ طور پر طے پا گئی۔ عطا تارڑ کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کو امن کے قیام کی جانب تاریخی پیش رفت قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا، امن کی جیت ہوئی، تاریخی معاہدہ طے پا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کی کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند سے ٹیلی فونک گفتگو۔ کینیڈین وزیر نے امریکہ ایران سفارتی رابطوں اور ثالثی کی کوششوں میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں میں برگن اسٹاک میں ہونے والی آئندہ ملاقات پر بھی تبادلہ خیال۔ پاکستان اور کینیڈا کے تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ امریکی صدر نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کے منہ پر قاتل قرار دے دیا۔ G7 کانفرنس کی سائیڈ لائن ملاقاتوں میں بھارتی وزیر اعظم کی سبکی۔ ٹرمپ نے مودی کو منہ پر قاتل کہا اور وہ بے وقوفوں کی طرح ہنستے رہے۔ ٹرمپ نے کہا، یہ والا شخص وہ ہے جس نے ہندوستان کے لیے رسوائی اکٹھا کی۔ کالعدم BLA عالمی تجارت اور علاقائی رابطوں کے لیے بھی خطرہ بن گئی۔ TRT ورلڈ میں شائع رپورٹ کے مطابق بلوچستان کی شاہراہیں اور تجارتی راہداریاں BLA کے حملوں کے باعث خطرناک زون میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ BLA کا اصل ہدف پاکستان کا معاشی گلا گھونٹنا اور علاقائی رابطوں کو سبوتاژ کرنا ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ گوادر بندرگاہ اور بلوچستان عالمی تجارت کے اہم زمینی چیک پوائنٹ ہیں۔ یہاں عدم استحکام کے بین الاقوامی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بانی PTI سے ملاقاتوں پر پابندی۔ سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی اپیل پر سماعت۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل، ہوم سیکرٹری پنجاب، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد پنجاب کو نوٹسز جاری۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں بانی PTI سے ملاقاتوں پر غیر قانونی پابندی ہے۔ بانی PTI کی بنیادی حقوق اور عدالتی ساخت کا معاملہ ہے۔ غیر قانونی بھرتیوں کا کیس۔ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور محمد خان بھٹی کو نوٹس جاری کر دیا۔
केस की रिपोर्ट भी तलब। गैर कानूनी भर्तियों के शरीक मुलजिम राय मुमताज़ की बुरी जमानत मंजूर। डिप्टी प्रोसिक्यूटर पंजाब ने मौके पर इख्तियार किया कि मुलजिम मोहम्मद खान भट्टी जमानत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुलजिमान जमानत के बाद 18 मरतबा अदालत से गैर हाजिर रहे, जिसकी वजह से ट्रायल ताखीर का शिकार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन के यूटिलिटी अलाउंस में 100% इजाफा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यूटिलिटी अलाउंस की मंजूरी दे दी। इत्तला की 1 जुलाई 2026 से होगा। यूटिलिटी अलाउंसेस में गैस और बिजली के अखराजात शामिल। इजाफी अखराजात मालियाती साल 2026-27 के मंजूर शुदा बजट से पूरे किए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मुतालिक अच्छी खबर मिलेगी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने अवाम को खबर सुना दी। कहा, अवाम ने अमरीका ईरान जंग की वजह से बहुत तकलीफ उठाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम का बजट मुतासर हुआ। वादा है और वजीर आज़म की हिदायत भी है कि जिस हद तक मुमकिन हुआ कीमतें कम करेंगे। महफूज मुहर्रम का मिशन। इस्लामाबाद की तारीख में पहली बार खुसूसी ऐप तैयार। तमाम इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूसों के मकामात की जियो टैगिंग मुकम्मल। ड्रोन से डिजिटल निगरानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। खुसूसी ऐप के जरिए शहरी मुश्तबा शख्स मशकूक सरगर्मी या नामुकम्मल हिफाजती इंतजाम की इत्तला दे सकेंगे। लाइव लोकेशन और इमेज शेयरिंग की सहूलत भी मैसर होगी। वज़ीर दाखिला का जुलूस मजालिस के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग का हुक्म। 2 मुहर्रम वो दिन जब काफिला नवासे रसूल करबला पहुंचा। इमाम हुसैन की सवारी एक मकाम पर रुकी। पूछा, ये ज़मीन कौन सी है? जवाब आया, करबला। तब से आज तक जब भी मुहर्रम आता है और दिलों की ज़मीन पर वही कर्ब जाग जाता है। मजालिस, जुलूस, नोहे, मरसिए सब इस अजीम कुर्बानी की याद है जो आपकी खातिर दी गई और जिसने हमें ये सिखाया कि जालिम के सामने सर कट जाए मगर झुकाया ना जाए। इस्लामाबाद के इलाके G614 में साबिक शौहर की फायरिंग से साबका बीवी और सास जाँ बहक। मुलजिम बिलाल हुसैन मोटरसाइकिल पर आकर साली के घर के बाहर फायरिंग करता रहा। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 3 रोज कबल तलाक के बाद तनाज़ा बढ़ा। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी। भारी जुर्माने। कराची ट्रांसपोर्ट इंतजामिया के ट्रैफिक पुलिस से मुज़ाकरात नाकाम। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद और कराची बस ओनर्स एसोसिएशन का जुर्मानों और क्रैकडाउन के खिलाफ हड़ताल का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मुतादिद बसों पर भारी चालान किए गए हैं। जुर्मानों के बाद गाड़ियों पर पुलिस 1 जुलाई से क्रैकडाउन करने जा रही है। सिंध के खूबसूरत सयाहती मकाम गोरख हिल स्टेशन पर बरसात। मौसम इंतहाई खुशगवार। हसीन वादियों में ठंडी हवाओं का राज। बादलों और हरियाली ने कुदरती हुस्न में इजाफा कर दिया। दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड। कराची में बादलों और सूरज की आंख मचोली जा रही। समुद्री हवाओं के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात में और सुबह के औकात में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम को मुसलसल दूसरी शिकस्त। इवेंट के 11वें मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका की टीम ने 127 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सनसनीखेज मुकाबले। घाना ने मैच के आखिरी लम्हात में गोल करके पानामा को 1-0 से हरा दिया। कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से धूल चटा दी। ग्रुप के मैच में रोनाल्डो का जादू ना चल सका। पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा।